اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاستنزان، یعنی اذن مانگنے، اجازت لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 6227۔ سلام کے شروع ہونے کا بیان۔ ہم سے یحییٰ بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو، اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا، اب تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ نور میں یہ فرمانا، اے ایمان والو، تم اپنے خاص گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ حاصل کر لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، تاکہ تم خیال رکھو۔ پھر اگر ان میں تمہیں کوئی آدمی نہ معلوم ہو تو بھی ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو بلا خفگی واپس لوٹ آیا کرو، یہی تمہارے حق میں زیادہ صفائی کی بات ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ اس میں نہیں ہے کہ تم ان مکانات میں داخل ہو جاؤ جن میں کوئی رہتا نہ ہو، اور ان میں تمہارا کچھ مال ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور سعید بن ابی الحسن نے اپنے بھائی حسن بصری سے کہا کہ عجمی عورتیں سینہ اور سر کھولے رہتی ہیں، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان سے اپنی نگاہ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جوان کے لیے جائز نہیں ہے اس کی حفاظت کریں، اور آپ کہہ دیجئے ایمان والیوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، اور اپنے سنگار ظاہر نہ ہونے دیں۔ حایۃ العاتین سے مراد اس چیز کی طرف دیکھنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ زہری نے نابالغ لڑکیوں کو دیکھنے کے سلسلے میں کہا کہ ان کی بھی کسی ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرنی چاہیے جسے دیکھنے سے شہوت نفسانی پیدا ہو سکتی ہو، خواہ وہ لڑکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ عطا نے ان لونڈیوں کی طرف نظر کرنے کو مکروہ کہا ہے جو مکے میں بیچی جاتی ہیں، ہاں اگر انہیں خریدنے کا ارادہ ہو تو جائز ہے۔ الحمدللہ اب مکے میں ایسے بازار ختم ہو چکے ہیں۔ حدیث نمبر 6228۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں سلیمان بن یسار نے خبر دی، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو قربانی کے دن اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ وہ خوبصورت گورے مرد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران میں قبیلے خشم کی ایک خوبصورت عورت تھی۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم
سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ فضل بھی اس عورت کو دیکھنے لگے، اس کا حسن و جمال ان کو بھلا معلوم ہوا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر فضل کی ٹھوڑی پکڑی اور ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ پھر اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، حج کے بارے میں اللہ کا جو اپنے بندوں پر فریضہ ہے وہ میرے والد پر لاگو ہوتا ہے، جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور سواری پر سیدھے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 6229، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابو عامر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے بیان کیا، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہے، ہم وہیں روز مرہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو، یعنی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے نظر نیچی رکھنا، راہگیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حدیث نمبر 6230، اردو ترجمہ۔ سلام کے بیان میں سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بڑھ کر اچھا جواب دو یا کم از کم اتنا ہی جواب دو۔ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے شقیق نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے، سلام ہو اللہ پر اس کے بندوں سے پہلے، سلام ہو جبرائیل پر، سلام ہو میکائیل پر، سلام ہو فلاں پر۔ پھر ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ ہی سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا کرے، کیونکہ جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو آسمان و زمین کے ہر سالے بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے جو دعا چاہے پڑھے، مگر یہ درود شریف پڑھنے کے بعد ہے۔ حدیث نمبر 6231، اردو ترجمہ۔ تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ ہم سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ حدیث نمبر 6232، اردو ترجمہ۔ سوار پہلے پیدل کو سلام کرے۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو مقلد نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے زیاد نے خبر دی، انہوں نے عبد الرحمن بن زید کے غلام ثابت سے سنا، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو، اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب استنزان کی حدیث نمبر 6227 سے 6200
32 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔